نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ الاسلام کیا ہے؟ الاسلام اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے، سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، مان جانا، یعنی مخلوق کا خالق کے ساتھ، ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایسا رویہ کہ اس کے ہر حکم، ہر پسند و ناپسند کے سامنے ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارا جسم، ہر چیز جھک جائے، ہم وہی ہو جائیں جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اسلام کو چونکہ دین بھی کہا گیا اور دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، تو گویا ہماری روح کے بعد ہماری ظاہری زندگی میں، عملی زندگی میں ہمارا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے ساتھ اور باقی معاشرے کے ساتھ کیا ہو؟ وہی جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات اور لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ تمام کے تمام اس طریقے کے مطابق ہوں جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، اسلام صرف روح کی نشو و نما نہیں، اسلام ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، انسان کے باطن اور ظاہر، انڈیویجول اور کلیکٹیولی، انسان پورے معاشرے کے ساتھ مل کر جو اطاعت اور تابعداری کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ سب پہ شامل ہے۔ آپ اگر کسی سے کبھی سوال کریں کہ اسلام کیا ہے، اور ضرور کریں، اگر آپ کو آج گھر جا کے یا کہیں بھی کوئی شخص مل جائے تو آپ اس سے یہ، یا آج نہ صحیح زندگی میں جب کبھی موقع ملے تو کسی سے بھی یہ سوال ضرور کریں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ سوال مسلمان سے کریں جو اپنے آپ کو اسلام پر کہتا ہے، اور پھر یہ سوال آپ کسی بہت دیندار مسلمان سے بھی کریں تو آپ کو ادھورا جواب ملے گا، کیونکہ میں نے یہ تجربہ بہت دفعہ زندگی میں کیا کہ لوگوں سے پوچھا اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو عموماً جواب ہوتا ہے جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حقوق العباد ادا کرے، بس یہاں تک۔ کیونکہ ہم صرف اسلام کا جب تخیل کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے، یہ لفظ اسلام بولتے ہیں، تو اس کی عملی تصویر ہمارے ذہن میں کیا ہوتی ہے، اس کی تصویر کیا بنتی کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ یا چند لوگوں کے خیال میں یہ کہ داڑھی رکھ لی جائے یا حجاب اوڑھ لیا جائے یا ایسی چند ریچولز، حالانکہ اسلام صرف ظاہری لبادے کا نام نہیں کہ ایک شخص نے اگر داڑھی رکھ لی تو وہ ضرور مسلمان ہوگا۔ داڑھی تو جیوز کی بھی بہت ہوتی، سر تو ننز بھی کور کرتی ہیں۔ ان سارے ریلیجنز میں عورت کو ڈھانپنا جو تھا وہ لازم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کے صحیح مفہوم کو ہی نہیں سمجھتے، معنی کو ہی نہیں سمجھتے، تو عملی زندگی میں ایک اسلام کا رویہ کیسے آئے گا؟ اچھا، پھر آپ یہاں دیکھیں کہ انسان کا عمل یا انسان کا طرز عمل وہی ہوتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی سوچ کا عکاس خود بخود ان سے شعوری اور لاشعوری اعمال سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے وہ سوچتا ہے۔ مثلا ذہن میں آپ کی ایک چیز ہے اور آپ مثلا نمبر ڈائل کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ جس نمبر پہ آپ بہت ڈائل کرتے ہیں خود بخود، یعنی آپ بات کہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور نمبر وہ ڈائل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اوہو میں نے تو فلان جگہ کیا تھا، یہ آپ کا نمبر کیسے مل گیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہم سوچتے ہیں، ہمارے جو روزمرہ کے زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ کے غلام بن جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی وہ ہونے لگتا ہے ہم سے۔ تو چونکہ اسلام کے بارے میں ہماری سوچ ادھوری ہے، وہ تصور ہی ادھورا ہے، لہذا عملی زندگی میں وہ نظر ہی نہیں آتا، اور بعض اوقات اسلام کا بڑا دعویٰ کرنے والے بھی اس میں ادھورے نظر آتے ہیں۔
بعض لوگ ظاہری پہلوؤں پہ بہت زور دیتے ہیں، بعض لوگ باطنی پہلوؤں پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن ایک بیلنسڈ لائف کا تصور بہت کم ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقویٰ کی تصویر کیا ہے کہ کوئی شخص بات نہ کرے، ہنسے نہ، ڈرا سہما رہے، خوف زدہ رہے، یا غمگین رہے، یا مسکین رہے. میں کہہ رہی ہوں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر بتیاں وغیرہ جلا کر وہ ایک لمبی داڑھی والا شخص جیسے ایک دعا کر رہا ہو تو یہ ایک متقی شخص کی تصویر ذہن میں آتی. اور اگر ایک شخص اچھے صاف ستھرا لباس پہن کے گفتگو کر رہا اور اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور باتیں بھی ہیں، تو وہ شاید تقویٰ سے بہت دور ہے. تقویٰ آپ کو ہنسنے سے نہیں روکتا، بس ایک لمٹ کے اندر. لائف کو انجوائے کرنے سے نہیں روکتا لیکن لمٹس کے اندر، لمٹ سے باہر نہیں. کھانے پینے سے نہیں روکتا لیکن حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. تو دین اسلام جو ہے وہ صرف ایک رخ نہیں ہے، ایک پہلو نہیں ہے، ایک مکمل طرز زندگی ہے، ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ ہے، پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صرف لوگوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، ان کے درمیان زندہ انسان کی حیثیت میں رہے اور زندگی کے ہر پہلو کو آپ نے عملاً کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ آپ سے بھاگتا نہیں تھا. کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیں اسلام میں دیکھتے ہیں اور ہم سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آج کیا طرز عمل یہی نہیں کہ جو لوگ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کو پریچ کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، لوگ ان سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں؟ ہے یا نہیں؟ یہ ان کے پاس نہیں پھٹکنا چاہتے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیا، ایک ایسا رخ اختیار کر لیا کہ جس میں لوگوں کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. اٹریکشن پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حرام کام شروع کر دیں، غلط کام، اللہ کی نافرمانی کے کام، لیکن چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، خود اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ اگر آپ اس کی صحیح تصویر پیش کریں تو ہو سکتا ہی نہیں کہ لوگ آپ سے بھاگیں. جب بھی بھاگنے لگے تو اسلام کو بلیم نہ کریں، اپنے آپ کو کریں کہ ضرور مجھ میں کوئی کوتاہی ہے، میرا کوئی قصور ہے، میری کچھ غلطی ہے کہ لوگ مجھ سے بھاگ رہے ہیں. اور اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ کہاں کیسی، اور اس کی اصلاح کریں. جہاں بھی دین میں ریجیڈیٹی آئے گی، جہاں بھی ہم بیلنس سے ہٹ کر کام کریں گے، وہیں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن ایک موم کی ناک ہوتا ہے کہ جدھر کو اسے موڑے مڑ جاتی، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ اپنے اصولوں میں سخت ہوتا ہے لیکن اپنی گفتگو، اپنے طرز اخلاق اور معاملات، وہ جیسے آتا نا، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ایسا اخلاق اور کردار ہو کہ جس سے آپ ملیں اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے. لیکن دوسری طرف جہاں باطل ہو، غلط کام ہو، وہاں ایسا رویہ ہو کہ دریاؤں کے دل بھی ہل جائیں. اور شخصیت کے اندر یہ امتزاج اسلام ہی پیدا کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اور اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ طرز عمل، یہ طرز زندگی جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، الاسلام، صرف اسلام نہیں، الاسلام. ال کس کو شامل ہوتا ہے؟ سب کو شامل کر لیتا، صرف ایک پہلو نہیں، سارا پہلو. اور وہ طریقہ زندگی جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے، یعنی پھر اس میں اخلاق اور کردار کے معیار خود سے ہم نے نہیں قائم کرنے. ضروری نہیں کہ ہم اخلاق ڈیل کرنیگی سے سیکھیں، وہ سب کچھ ہمارے دین میں موجود ہے، ہم نے اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کیا، اسے ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ الاسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو اس سے پہلے تمام انبیاء لے کر آئے، جسے ایک دین کا نام دیا گیا. اب یہاں صرف لفظی معنی نہیں ہے الاسلام، لفظی معنی میں نہیں آ رہا، بلکہ کس میں آ رہا ہے؟ اصطلاحی معنوں میں، اصطلاحی ٹرم، ایز اے ٹرم اسلام. کیونکہ میں اور آپ جب لفظ اسلام بولتے ہیں تو اس کے کوئی ڈکشنری معنی نہیں بول رہے ہوتے، وہ نہیں مین کر رہے ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرم کے طور پر، دین کے طور پر. اور وہ دین کیا ہے؟ کسی لغت سے نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو کوئی اسے چھوڑ کر اس طریقہ زندگی کو، اس طرز عمل کو، اس لائف سٹائل کو، ان ریچولز کو، ان عبادات کے طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اپنی زندگی میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کی عدالت میں اسے قبول نہ کیا جائے گا، اس کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہ ہوگا، اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، صرف یہ نہیں کہا کہ قبول نہ کیا جائے گا، فرمایا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بالکل قبول نہ کیا جائے گا. مثلا آپ وہ سب کچھ کریں جو اسلام کے اندر ہے، لیکن اسے محمد رسول اللہ کی سنت کے اتباع کے طور پر نہ کریں،
ویسٹ کے اتباع میں کریں کہ مغرب میں ایسا اخلاق ہے، وہاں ایسے پولائٹلی بات کرتے ہیں، وہاں لوگوں کا خیال ایسے رکھتے ہیں، یعنی کسی اور نظریے یا کسی اور کی سٹیمپ لگا کر آپ وہ سب کچھ کریں جو اسلام کے اندر ہے، وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا. آپ اسے اس کی اصل کے ساتھ قبول، یعنی جعل سازی قبول نہیں کی جائے گی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ اچھے ہیں جن کا اخلاق، کردار، آنیسٹی، ان کی سب کچھ بہت مانی ہوئی ہے، لیکن وہ سب کچھ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا کسی اور نظریے سے مروب ہو کر کرتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قبول نہیں کیا جائے گا. صرف یہ نہیں بلکہ کوئی بھی نیک کام جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا ان کے لائے ہوئے دین کی روح کے ساتھ نہ ہو، وہ قبول نہ ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قبولیت کے لیے 2 شرائط لازم. نمبر 1 اخلاص نیت، اور نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق. چونکہ یہ سٹینڈرڈ ہمارے سامنے نہیں رہا، اس لیے بہت سے لوگ ایک کوشچن کرتے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مثلاً امریکنز جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق، کردار، محنت، جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ کرتے نہیں سوال، بہت سے لوگ کرتے. یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی؟ اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین کا اصل روح نہیں سمجھتے. اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں کہ وہ سب کچھ کرے ہم سے بہتر اور وہاں نہ پہنچے جہاں مسلمان کے پہنچنے کی خوشخبری ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تو کرتے ہی نہیں، وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں. وہ کوئی بھی اچھا کام کس لیے کرتے ہیں؟ آخرت میں جزا پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے. جب انہوں نے جنت میں جانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اور ان کو پھر جنت نہ دی جائے تو کس کا قصور ہے؟ وہ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، بحیثیت قوم اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے. ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ مقاصد اچیو کر رہے ہیں. وہ یہ سب کچھ جنت میں جانے کے لیے کر ہی نہیں رہے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ بھیجے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ انہی کو کریں کہ جنہوں نے وہ منزل ہی نہیں رکھی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اس کے لیے قصوروار کون ہے. پھر آپ جو اپنی جنت میں سیٹ ریزرو کرائے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی پھر حیثیت کیا ہے. کہ آپ کو سب کچھ ایسے ہی مل گیا، بائی چانس مل گیا، جو ان کو چانس نہ لگا. اگر وہ بھی آپ کی جگہ پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی وہیں جاتے جہاں آپ جا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ چانس نہ ملا، آپ کو مل گیا. تو جو اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ پر نوازش کی، احسان کیا، اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لیں. کیونکہ جب تک کوئی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتا، اس سے انعام نہیں پا سکتا. سمپل سی بات ہے، اس سے انعام نہیں پا سکتا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت کے امتحان میں، آخرت کے اعتبار سے من الخاسرین، وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے دے اللہ ایک قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. یہ قومن سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. کیف یہد اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے ایک قوم کو. ایک قوم تھے نا وہ بھی، بنی اسرائیل کہہ سکتے ہیں مثلا. کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. اپنا ایمان کون سا تھا ان کا؟ جو انہوں نے اللہ اور آخرت اور اپنے رسولوں کو جو مانتے تھے، ایمان تھا نا ان کا، ہے نا. اپنے وقت کے کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، اپنے وقت کے اہل ایمان تھے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. کس کا کیا؟ کفروا. کس کا کفر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے لائے ہوئے کتاب کا. وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، انہوں نے دیکھ لیا، ان الرسول حق، کہ رسول بالکل سچا ہے. جیسے آگے آتا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے، اپنے بیٹوں کو پہچانتے. شاہدوا ان الرسول حق، انہوں نے گواہی دی کہ رسول بالکل سچا ہے.
وجاءہم البینات، اور آئیں ان کے پاس روشن نشانیاں. کس کی شکل میں؟ قرآن کی شکل میں، دلائل کی شکل میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ظالم لوگوں کو. یہ ظالم کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. کفر ایک طرح سے ظلم بھی ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق تھا کہ انہیں مانا جاتا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ظلم کیا. ایسے ظالموں کو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بدترین جرم، حق کو دیکھ کر، حق کو پہچان کر پھر نہ ماننا، بدترین جرم. پھر اس کی سزا بھی کیا ہونی چاہیے؟ بدترین. اور وہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، ان کی جزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس، لوگوں کی لعنت، اجمعین، سب کے سب. اتنا بدترین جرم ہے، اس کی سزا بھی بدترین. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس لعنت اور آگ میں، جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، اور وہ مہلت بھی نہ دیے جائیں گے. تھوڑی دیر ان کو کوئی وقفہ بھی نہیں ملے گا، کوئی بریک بھی نہیں آئے گی کہ چلو 2 دن سانس لینے دو پھر عذاب شروع کریں گے. ولا ہم ینظرون، اور ان کا عذاب ڈیلے نہیں کیا جائے گا، پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا، پوری طرح اس میں جکڑے ہوئے ہوں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، جو باز آ گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. واصلحوا، اور اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم، تو دیکھو اللہ تعالیٰ پھر بخش دیتا ہے، بڑا غفور رحیم ہے. یہاں ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم کہ پچھلے سارے جرم کو دھو ڈالے گا. لیکن اگر کوئی پھر ایمان لانے کے بعد، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، پھر کفر کر جائے، مان کر پھر نہ مانے، اسلام میں داخل ہو کر پھر پلٹ جائے، جیسے یہودیوں نے کھیل بنانے کی کوشش کی تھی. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتا چلا جائے، کفر میں ہی ترقی کرے. ازدادوا کفرا کا کیا معنی ہے؟ کفر میں ترقی کرے، لفظی معنی نہیں ہے، سمجھانے کا معنی ہے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. ایسے لوگ جو دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کو پہچان کر، اسلام کو پہچان کر پھر اس میں آنے کی بجائے پلٹ جاتے ہیں، یعنی آ کر پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ دراصل بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، سیدھے جاتے جاتے ڈیویٹ ہو گئے. اچھا، اس سارے پیسج سے کیا میسج ملتا ہے ہم کو؟ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص حق کو دیکھ کر حق کا اعتراف نہ کرے اور اس کی وجہ کیا بتائے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کے انکار کی وجہ کیا تھی اہل کتاب کے؟ حسد اور غرور کے علاوہ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ حق ہمارے گروہ سے باہر کیوں آیا ہے. اگر یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے تو ہم مان جاتے، چونکہ یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مان سکتے. ابو جہل کے انکار کی وجہ کیا تھی کہ یہ بنو ہاشم میں کیوں آئے، ہمارے گروہ میں کیوں نہیں آئے. اگر کوئی شخص حق کا انکار، کسی سچی بات کا انکار صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ میرے گروہ یا میرے بزرگ یا میرے بڑے کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور طرف سے آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. بات تو یہاں اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اپنا آپ بھی کھنگالنا چاہیے، اپنی طرف بھی نظر کرنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن تو ہمارے لیے نا. ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا اسی مصیبت کا شکار نہیں؟ کیف یہد اللہ قوما، اب پہلے تو یہود پہ بات ہوئی، اہل کتاب پہ بات ہوئی، بنی اسرائیل پہ بات ہوئی، اب آ جائیں اپنے اوپر، اپنے مسلمانوں کی طرف دیکھیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وشہدوا ان الرسول حق، کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ساری اسلام کی سچائیاں اس کے سامنے ہیں، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ کفروا بعد ایمان، مانتا نہیں، عملی زندگی میں ان کو اختیار نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی. اچھا، نہ ماننے کی وجہ کیا ہے کہ بہت سی چیزیں کیوں نہیں مانتا وہ؟ آپ دیکھیں کہ آج لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا. بھی آپ نے قرآن پہلے پڑھا کب تھا جو سننا تھا؟ آپ دیکھ لیں ہمارے مختلف فرقے جو ہیں، مختلف گروہ جو ہیں، مختلف جماعتیں جو ہیں،
اس میں سے کتنے % ہماری دینی جماعتیں لوگوں کو قرآن پر لاتی ہیں؟ کچھ ہیں، میں نہیں کہتی کہ بالکل نہیں ہیں، الحمدللہ، لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور رکھتی ہیں، شعوری یا لا شعوری طور پر۔ اب جب قرآن ہی لوگوں کے درمیان نہیں تو حق کو باطل کا معیار کہاں سے معلوم کریں گے؟ لازمی طور پر وہ صرف پھر اپنے بڑوں کی بات کی طرف ہی رجوع کریں گے کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں۔ اور علماء انسان ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں، معصوم صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ اور انسان خواہ کہیں پہنچ جائے، کتنے اونچے معیار پر، کتنے اونچے مینار پر، وہ انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ غلطیوں سے پاک اللہ نے صرف پیغمبروں کو رکھا تھا، عام انسان نہیں ہے۔ اس لیے کبھی یہ سوچ لینا کہ ہمارے استاد نے یہ فرمایا تھا اور یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے سلف کے علماء تھے، جتنے بھی فقہا تھے، ائمہ کرام جتنے بھی تھے، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، ان سب کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ کہیں پہ اگر دیکھو کہ ہمارا کوئی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکراتا ہے تو ہمارے قول کو پھینک دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو۔ یہ بات تاریخی کتابوں میں حوالے کے ساتھ موجود ہے، اس لیے کہ حقیقی متقی وہی ہوتا ہے کہ جو کبھی اپنے آپ کو بڑی شے نہ سمجھے، اپنے آپ سے غلطی کا احتمال سمجھے کہ غلطی ہو سکتی۔ اور جتنے بھی حقیقی معنوں میں نیک علماء تھے امت کے، ان سب نے یہ کہا اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے شاگردوں کو کہ دیکھو اگر ہماری بات کبھی بھی تمہیں یوں محسوس ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے تو ہماری بات کو چھوڑ دینا اور وہ بات لے لینا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ نہ قرآن کی روشنی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو خاص واسطہ ہے، اور دین کا سورس صرف براہ راست علماء کی گفتگو ہے۔ اور وہ ظاہر انسان ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں، خواہ ان کی بیس قرآن اور سنت ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ان کی اپنی سوچ اپنی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم حق کو حق پہچان کر اس کا اعتراف کریں۔ خود پرستی اور گروہ پرستی، دو لفظ لکھ لیں، خود پرستی اور گروہ پرستی۔ خود پرستی کیا ہے؟ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سا کوئی نہیں ہو سکتا، جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جس راستے پہ میں ہوں بس یہی ٹھیک ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور گروہ پرستی کیا ہے کہ جس جماعت، فرقے، مسلک، مذہب، جس پارٹی سے میرا تعلق ہے بس وہی حق پر ہے، اس سے باہر حق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان دو بیماریوں کا شکار ہو وہ ہمیشہ حق سے دور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ایسے لوگ جو خود پرستی اور گروہ پرستی کے خول میں، ڈبے میں بند ہو جائیں، ان پر اللہ کی رحمت کا فیضان نہیں ہوتا، اور جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اسے ہدایت نہیں ملا کرتی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو کفر کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے حالانکہ وہ کفر ہی کی حالت میں تھے، یعنی ان کی موت بھی کفر پر ہوئی۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے روئے زمین بھر بھی سونا فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، ولا افتدی بھی، خواہ وہ اس کا فدیہ دینا چاہے۔ یعنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، زمین ساری دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ کتنی وسعتیں ہیں۔ کبھی ٹریول کر رہے ہو نا تو میں ہمیشہ سڑک کے باہر جب دیکھتی تو کہتی اتنی زمین ختم ہی نہیں ہو رہی، ختم، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے نا سفر ختم نہیں ہو رہا تھا، کہتی اتنے فاصلے، اتنی زیادہ زمین بڑی ہے۔ تو اس ساری زمین کی وسعتوں اور بڑائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ ساری زمین بھر کر سونا مل جائے، یہی بات یہاں کی جا رہی، اتنا سونا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرے، 2-4 تولے، 2-4 چوڑیاں یا ہار یا کانٹے نہیں، پوری زمین کا سونا، اور کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیں، تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا نہیں، معافی نہیں ہوگی، ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، لکھ دیا گیا ہے، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة لا بيع فيه ولا خلال وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مدد کرنے کو بھی نہیں آئے گا،
اس لیے کہ مدد کسی کی قبول ہی نہ ہوگی اللہ کے سامنے، کس کا یارہ کہ کوئی مدد کرے. ذرا سوچیں اس بات کی حقیقت کو، تھوڑا سا محسوس کریں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرے. دیکھیں دنیا میں روز کتنے مرتے ہیں کفر کی حالت میں، روزانہ کتنے بے شمار مرتے ہیں، اور ان کو بچانے کا ہم کوئی انتظام نہیں کرتے. اب دیکھیں نا انسانوں کی، ہم لوگوں کی پرائرٹیز کتنی مختلف ہیں. ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں ہائے سردی نہ لگ جائے، ہائے گرمی نہ لگ جائے، ہائے بھوک نہ لگ جائے، ہائے بیماری نہ لگ جائے، کوئی وائرس نہ لگ جائے، پتہ نہیں کیا کیا نہ لگ جائے. زیادہ زیادہ دوسروں کے لیے بھی یہی سوچ لیتے ہیں، اچھا دوسروں کو یہ تکلیفیں نہ لگ جائیں. بہت ساری ہمارے ہاں فلاحی تنظیمیں موجود ہیں، انجمنیں ہیں، NGOs ہیں، جو لوگوں کی ان دکھوں تکلیفوں بیماریوں کو بچانے کے لیے سرگرداں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اس حقیقی ہلاکت اور نقصان سے بچانے کے لیے بھی سرگرداں ہوں. اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے کچھ قربان کریں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. ایک اور جگہ آتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ. اگر کافروں کے لیے زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اور اتنا ہی اور بھی. اس آیت میں تو صرف اتنا ہے نا، زمین بھر. دوسری آیت میں کیا تھا؟ اتنا ہی اور بھی ہو جائے وہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، اور کئی گنا بھی ہو جائے تو قبول نہ کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اگر تمہارے سامنے زمین بھر سونا رکھ دیا جائے تو کیا تم فدیے میں دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں ضرور دوں گا. تو کہا جائے گا کہ نہیں، تم تو جھوٹ کہتے ہو، اس لیے کہ دنیا میں تم سے اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی گئی تھی اور وہ تم نے نہ دی. یعنی آج ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے کہ ہم کفر چھوڑ دیں، کفر اور نافرمانی اور گمراہی کا راستہ چھوڑ کے ہدایت پر آ جائیں. آج ہمارے مال میں سے ہم سے کتنا مانگا جاتا ہے؟ کیا مانگا جاتا ہے؟ 2.5%، وہ بھی اس کے پاس جس کے پاس. ہمارے سارے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے عبادت کے لیے مانگے جاتے ہیں؟ نماز کے لیے 1 گھنٹہ سارا. اسی طرح ہمارے اور باقی چیزوں میں سے کتنا ہے جو ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن وہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہم توقعات کتنی بڑی بڑی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت الفردوس چاہیے، کام لوئسٹ کوالٹی اور انعام ہائیسٹ کوالٹی. ایسے لوگ آرزوؤں پہ جیتے ہیں، تمناؤں پہ. ان کی آرزویں انہیں دھوکے میں رکھتی ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے. میں ہمیشہ اس وقت بہت تڑپتی ہوں جب میں کسی بھی کافر کی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب فوت ہو رہے تھے تو ان کو بہت تکلیف تھی کہ یہ کفر کی حالت میں جو کسی طرح کلمہ پڑھ دیں تو میں ان کی سفارش کر لوں، کیونکہ بدعملی کے ساتھ جہنم کی سزا بھگت کر انسان باہر آ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کفر کے ساتھ نہیں جا سکتے. آپ خود سوچیں، کوئی ایک کافر بھی جب مر جاتا، اس کی تو زندگی گئی نا، وہ چھوڑے گا آپ کو قیامت کے دن؟ آپ لے کے بیٹھے ہوئے تھے سب کچھ، وہ نہیں چھوڑے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم یہ سب باتیں کیوں نہیں سوچتے. اس لیے نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس کوئی نہیں سوچتا. اور کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان کی سوچ ویسی ہو جاتی ہے جس ماحول میں وہ رہنے لگتا ہے، اس کو دوسری سوچ ہی نہیں آتی. اندھا دھند ہم لوگوں کو فالو کرتے ہیں. وہ جیسے لباس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ تنگ پائنچے ہو گئے تو ہم نے تنگ پہن لی، ہمیں نہیں اس سے غرض کہ وہ ہمیں پہننے میں کتنی دیر لگے گی. کوئی بات نہیں، جو بھی کوئی کرتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا شروع کرتے.